تو جناب اب بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل دستک کی ایپیسوڈ نمبر 19 اور 20 کی، اور اس کا ریویو اور اس کی سٹوری۔ اب سجاد صاحب جو ہیں وہ سعدیہ یعنی اپنی بیگم کو کرنے لگے ہیں مس۔ ادھر جو سیف صاحب ہیں ان کی بیگم اپنا رونا پٹنا مچا دیتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید دوسری شادی کر لیں گے، بچے اولاد کی خاطر کے اولاد نہیں ان کی انہیں ہو سکتی، اور کہتی ہیں کہ مجھے تو کوئی ماں کہنے والا نہیں ہوگا اور تم میرے درد کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی تو کوئی ابا کہنے والا نہیں ہوگا اور میں تمہارے درد کو بالکل سمجھ سکتا ہوں۔ ان کی اماں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بیٹا تم اپنے بچے کو واپس لے آؤ۔ تو کہتے ہیں میں تو اس سے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اس وقت کے بعد سے، جب سے ہمارا یعنی اس کو میں نے کسٹڈی دی ہے، تو میں کیسے لے آؤں۔ اچھا سجاد صاحب جو ہیں وہ اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں جو ان کو ہمیشہ بہکاتی رہتی ہیں، ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ سعدیہ نے گھر چھوڑ دیا، بہت افسوس کا اظہار کرتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھا اچھا کیا نا، اگر تم اس کے نام پہ گھر کر دیتے تو یہ ماں بیٹی تمہیں گھر کے باہر سڑک پہ لے آتی۔ پھر کہتی ہیں بھول جاؤ سعدیہ کو، مطلب وہ تمہارے لیے پتہ نہیں کون کون سے رشتے آئے تھے، وہ نہیں وہ جو کون تھی خاتون، ان سے شادی کر لو، تم شادی کر لو دوسرے بھی، ماشاء اللہ تم کر سکتے ہو۔ دیکھو نا یہ بعد میں کہتی ہیں ایک اور ملاقات میں، کہتی ہیں دیکھو تمہارے تو کوئی وارث بھی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل کنونس نہیں ہوتے وہ اس بات پر۔ اچھا پھر جو ہے نا یہ شانی جو ہے وہ اپنی نانی کے گھر، یعنی نانی کے گھر کہہ رہی ہوں، یعنی سجاد صاحب کے گھر آیا ہوا ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور وہ چھوٹی بہن جو کوکب وہ کھیل ویل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور وہ جب سجاد صاحب گھر آتے ہیں تو وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس بچے کے ساتھ، پورا وقت گزارتے ہیں۔ پھر جو ہے یہ کیا نام ہے اس کا، کرن اور سعدیہ یعنی اس کی مدر یہ لینے آتے ہیں، اور یہ گاڑی میں بیٹھی رہتی ہیں، سعدیہ جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہیں گاڑی میں، پھر اتر کے آتی ہیں اپنی بیٹی سے ملتی ہیں، اور سجاد صاحب بس ان کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتی ہیں، سلام بھی نہیں کرتی سعدیہ صاحبہ۔ اور جو کوکب ہے وہ اپسیٹ ہے، ظاہر ہے وہ اپسیٹ ہے، اس کی مدر اس کے ساتھ نہیں رہ رہی۔ اچھا وہ جو سجاد صاحب کی بہن نا، وہ پہلے والے سین میں جو 19 ایپیسوڈ اس میں کہتی ہیں کہ زیادہ نہ سوچو طبیعت خراب کر لو گے، ابھی وہ والا مشورہ سرسری دیتی ہیں کہ شادی وادی کر لو، تم چھوڑو اس کو۔ اس قدر سنگ دل خاتون دکھائی ہیں، وہ اسی صوفے پہ بیٹھ کے نا ہمیشہ بہکانے والی باتیں کرتی ہیں۔ اچھا اب کرن کا گھر اچھا سا سیٹ ہو گیا ہے، اور ادھر موئز ملنے آتے ہیں، فلاورز لے کر آتے ہیں، اور وہ پھر مٹھائی بھی لاتے ہیں جو ان کی امی کو تھماتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ان کی امی سے کہ میں کرن سے تھوڑی دیر اکیلے میں بات کر سکتا ہوں۔ پھر وہ اپنا اظہار کرتے ہیں پورا محبت کا، کہ میں آپ کو یونیورسٹی کے دور سے پسند کرتا تھا، اور میں نے اپنے دل میں پتہ نہیں یہ بات کیوں دبا کے رکھی، اور کہتے ہیں کہ بھائی تو مجھے ضرور میرے بارے میں سوچو اور اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے مشورہ کرو، دوستوں سے کر لو، بے شک سب کچھ کر لو، یہ بتا نہیں پاتی کہ میرا بیٹا ہے بھی ہے، یہ بتانا ہمیشہ کوشش کرتی ہیں، وہ ہمیشہ بات رہ جاتی ہے۔ اچھا ان کی امی کھانا شانا کھلاتی ہیں ان کو، اور کہتی ہیں بیٹا تمہارا جب دل چاہے تم کھانا کھانے آ سکتے ہو۔ اچھا پھر جب شانی کو لینے جا رہے ہوتے ہیں نا یہ دونوں امی اور بیٹی، تو یہ ان کی امی بولتی ہیں بیٹا تمہیں کیا چیزیں، تم خاموش ہو، تمہیں لگتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، بیٹا مجھے سب سمجھ آ رہی ہے۔ تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ اس کی ماں نا اس سے تفصیلات نہیں پوچھتی کہ کیوں آیا تھا، پھول کیوں لایا تھا، یہ کیوں ہوا تھا، وہ کیوں آیا تھا، وہ کہتی ہے مجھے سب سمجھ آ رہی ہے۔ تو کہتی ہے امی میں کچھ نہیں ہو سکتا جس معاملے میں کچھ ہو نہیں سکتا اس کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے، اور اپنی اس کی سیلف ٹاک ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے زندگی میں کسی مرد کو شامل نہیں کر سکتی اب۔ اچھا وہ ایک بات اور خاص رہ گئی تھی، جب شروع میں کہی تھی نا سجاد صاحب مس کر رہے ہوتے ہیں، تو بیک گراؤنڈ میں گانا چل رہا ہوتا ہے جس میں سجاد صاحب، ندا ممتاز اور وہ مومنہ اقبال نام ہے، وہ یہ لوگ اور سیف، یہ لوگ سب ان کے وہ لوگ کی ایک وہ چل رہی ہے، جب وہ رو رہی ہوتی ہے نا اپنے ہسبینڈ کے سامنے، یہ فریال، تو وہ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے گانا، تو وہ بڑا اچھا تھا کیونکہ اس میں بتایا کہ اب مجھے سوچنا ہے کہ میں کیا کروں آگے، مجھے کیا کرنا ہے اور میں کیسے رہوں، کیونکہ ظاہر ہے اس بندی کے اولاد کا مسئلہ ہے، سجاد صاحب کی بیگم چلی گئی ہے، یہ سارا سین ہے۔ اچھا جب سجاد صاحب کو اگنور کرتی ہیں سعدیہ، تو وہ گھر مطلب جب چلی جاتی ہیں تو وہ رات میں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو یاد آتا ہے کہ وہ کیا کیا کہا کرتی تھی، وہ کہتی تھی عورتیں ناراض
ایسی نہیں ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے تو ناراض ہوتی ہیں، اس طرح کی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میری عادتیں خراب کر دی ہیں اور میں کیسے رہوں گا اگر کبھی تم مجھے چھوڑ کے چل گئی تو۔ وہ فلیش بیک تھا۔ پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے، بہت پریشان ہیں، لیکن اپنے آپ کو سدھار نہیں رہے۔ اور ان کے کپڑے شپڑے تیار رکھتی تھیں، وہ سب کچھ ان کو نہیں مل رہا، چائے ان کے کمرے میں پہنچ جاتی تھی۔ اچھا وہ دفتر بھی نا الٹے موزے، غلط سلط موزے بھی پہن کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو ان کے جو کولیگ ہوتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اب کہ یہ کیا پہن کر آ گئے، تو کہتے ہیں وہ سعدیہ کی طبیعت خراب ہے آج کل، اس لیے وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے۔ وہ انسسٹ کرتے ہیں اب ہم آپ کے گھر آئیں گے، اور سعدیہ جو بھابھی ہے ان کی طبیعت بھی پوچھنا ہے، کیونکہ اچھا نہیں نہیں وہ اتنی بھی طبیعت نہیں خراب ہے، لائک اب وہ اوائڈ کر رہے ہیں نا، دنیا والے پوچھیں گے ان سے۔ اچھا موئز جو اب انتظار کر رہے ہیں کرن کے جواب کا، لیکن اب وہ جواب نہیں دے رہی ہیں۔ اور اب جو کرن کے ماموں ہیں، کبیر ماموں، انہوں نے تو شروع میں جب وہ انویٹیشن کارڈ دینے گئی ہوتے ہیں نا اپنی شادی کا یونیورسٹی، تو ماموں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا تمہیں پسند کرتا ہے، تو اس کی امی جو ہے اس سے کہہ رہی ہوتی ہے اپنے بھائی سے فون پہ بات کر کے، کبیر سے، کہ بھائی یہ اس طرح ہے، اور یہ دیکھو یہ جو ہے بات نہیں مان رہی۔ تو وہ بات کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کون ہے، تو وہ کہتی ہے وہی ماموں جو یونیورسٹی میں تھے۔ اچھا وہی، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا فوراً ہاں کر دو۔ خیر یہ سین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک سین ہوتا ہے جس میں لیلا واسطی جو ہے وہ صوبیہ سے ملنے جاتی ہیں، یعنی جو کرن کی فرینڈ ہے، وہ اب معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کو فکر ہے کہ ان کا بیٹا کرن میں انوالو تو نہیں ہے کہیں۔ وہاں ان کو ساری معلومات مل جاتی ہے کہ کرن میرڈ تھی، ڈیورس ہو گئی ہے اب، اور اس کا ایک 4 سال کا بیٹا بھی ہے۔ بتاتی ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ سعدیہ جو ہے اپنے ہسبینڈ کی تصویریں دیکھ دیکھ کر ان کو یاد کر رہی ہیں، اور کیونکہ ابھی مل کر آئی ہیں مگر بات نہیں کرتی، تو نا وہ کرن بڑے مزے سے کہتی ہے امی کیا کر رہی، کہتی ہے بس تم لوگ کی پرانی تصویریں دیکھ رہی ہو، تو کہتی ہے امی آپ ابو کی تصویریں دیکھ رہی ہیں نا، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، دیکھ لیں۔ خیر اب جو پھر نیکسٹ سین ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ سب مال جا رہے ہیں، اور وہاں سیف بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ لیتے ہیں اپنے بچے کو، اور ان کو دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا صوبیہ صاحبہ جو ہیں وہ معیز کی امی کو یہ بتا دیتی ہیں، غلطی سے ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ معیز تو اسی یونیورسٹی کے زمانے سے پسند کرتا تھا، تو کہتی ہیں اچھا معیز کی شادی کب ہے، تو کہتی ہے وہ ایکچولی بہانے سے گئی ہوتی نا کہ کوئی ایونٹ ارینج کروانا ہے، اصل میں تو ان کو کرن کی معلومات چاہیے تھی، تو وہ کہتی ہیں معیز کی تو بیٹا شادی ختم ہو گئی ہے نا آپ کی دوست کرن کی وجہ سے، تو بس اس طرح سے بات شروع ہوتی ہے۔ اچھا پھر جو ہے سجاد صاحب سعدیہ کو کال کرتے ہیں اپنی بیگم کو کہ وہ مطلب منانے کی، میں سمجھی منانے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بہت ہو گیا سعدیہ اب گھر آ جاؤ، یہ اس طرح نہیں کرو، تو مطلب وہ کہتی ہیں بھائی تمہیں ابھی بھی اپنی غلطی نہیں سمجھ آ رہی، مطلب ان اڑیل بنے ہوئے نا بالکل سجاد صاحب ابھی تک، تو بس اس طرح بات اور خراب ہو جاتی ہے سجاد صاحب کی اور ان کی، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی، میں اپنے فادر کے جنازے تک پہ نہیں گئی آپ کی وجہ سے۔ اب وہ پتہ نہیں اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ ٹینس ہو جاتی ہیں کافی زیادہ، اتنے میں معیز آ جاتے ہیں، معیز آتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کیا، وہ کہتے ہیں آنٹی اب بھی تو طبیعت، وہ چکرا جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں آنٹی میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں، وہ ہاسپٹل لے جاتے ہیں ان کو، اچھا خاصا ان کو لک آفٹر کرتے ہیں وہاں پر، اور کرن جو ہے وہ تو مال گئی ہوئی ہے اپنی بہن کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ گھر آتی ہے ڈھونڈتی ہے امی تو ہے نہیں، تو پھر اتنے میں معیز کی کال آ جاتی ہے کہ بھائی یہ تو ہاسپٹل میں، اور آپ آ جاؤ جلدی۔ پھر جو ہے اچھا کبیر ماموں کو بھی شاید وہ بتاتی ہے کہ اس کو بچے کا نہیں پتہ، تو کہتے ہیں اگر کسی کو محبت ہوتی ہے نا تو وہ آپ کو آپ کی ساری جو آپ کے رشتے جن سے آپ منسلک ہوتے ہیں ان سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اگر نہیں محبت ہوگی تو نہیں کرے گا۔ یہ بات میں بتانا بھول گئی تھی۔ اچھا بہت زیادہ ان کی مدر کا ہاسپٹل میں خیال رکھ رہا ہوتا ہے، بل بھی پے کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، کہتی ہے آپ جائیں میں خود مینیج کر لوں گی، کہتا ہے مجھے آپ روکے نہیں اس کام سے۔ اچھا ہاسپٹل میں وہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے اوائڈ کیوں کر رہی ہو، تو کہتی ہے نہیں اوائڈ نہیں کر رہی ہے میں، تم نے مجھ سے جو اس دن سوال پوچھا میں اس کا ابھی وہ بولنا ہی چاہ رہی ہوتی ہے، اتنے میں پھر معیز کی کال آ جاتی ہے، وہ پھر نہیں بتا پاتی کہ بچہ بھی ہے میرا ایک عدد۔ اچھا یہ جو معیز کی مدر ہوتی ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ یعنی فیروز صاحب کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس طرح معیز انوالو ہے کرن میں، اور وہ یونیورسٹی کے زمانے سے اس کو پسند کرتا تھا، اور وہ کسی اور وجہ سے ایسا کچھ نہیں کر رہی ہے کرن۔ اب تو یہ بہت ہی تب جاتے ہیں۔ اچھا وہ جو ہوتا ہے نا ان کی مدر ہاسپٹلائز ہوتی ہے جو ندا ممتاز، تو وہ کچھ بات ہوتی ہے مرد اور عورت پر، تو
تو معیز کا ڈائلاگ اچھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت جو ہے مرد کو مکمل کرتی ہے. تو وہ کیونکہ ان کی مدر کہہ رہی ہوتی ہے کہ عورت کو جو ہے نا اس معاشرے میں ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ چل سکے، معاشرے کا مقابلہ کر سکے. خیر فائنلی جو ہے نا اس کی مدر جو ہے وہ معیز کو بتا دیتی ہے کہ وہ مینشن کرتا ہے کہ کیونکہ اماں ابا پوچھتا ہے اس سے کہ بھائی یہ کرن کا کیا معاملہ ہے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ ہاں میں پسند کرتا ہوں اور اس طرح سے. تو ان کی اماں کہتی ہیں بیٹے صرف یہی بات تو نہیں ہے، بات تو یہ بھی کہ ان کا ایک بچہ بھی تو ہے، یہ تو معیز کے لیے بھی خبر ہوتی ہے. تو وہ حیرت میں ہوتا ہے. تو اس کے پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ تمہیں پہلے سے پتہ تھا یہ بات، یا تم سے بھی کرن نے یہ بات، تم سے یہ بات چھپائی ہے کرن نے؟ تو وہ کچھ جواب کیا دیتے بھول گئی ہوں میں. اچھا یہ جو کرن کی مدر ہے وہ بہت پسند کرتی ہے معیز کو، ان کو اچھا لگتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ بیٹا سوچو. تو اس پر وہ بتاتی ہے کہ بچے کا بتانا چاہ رہی ہوں، کوئی بتا ہی نہیں پا رہی ہوں میں. پھر اس کی جو دوست ملتی ہے اس کو، وہ پوچھتی ہے تو وہ ساری کہانی بتا دیتی کہ معیز کی امی تو پوچھنے آئی تھی. وہ اس کو بتاتی ہے نا، اسے کہتی ہے تمہیں پسند، وہ اس کو بتاتی ہے پرپوز کیا اس نے مجھے، بہت پوچھنے پہ بتاتی ہے. تو کہتی ہے اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو کہتی ہے لیکن نہیں کچھ ہو سکتا نا. تو کہتی ہے کیوں؟ تو کہتی ہے کہ بچے کے بارے میں نہیں پتا. تو کہتی ہے ان کی امی تو میرے پاس آئی تھی، وہ ساری تفصیل پوچھ کے گئی ہیں تو ان کو تو پتہ ہوگا. یہ خوش ہو جاتی ہے اس بات کو سن کے، اور موبائل پہ بعد میں دکھاتے ہیں کہ انتظار کر رہی ہے لیکن فون تو نہیں آتا. کیونکہ معیز اپنے آپ سے پوچھتا ہے کیا میں ایک بچے کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں، پھر اپنے آپ سے ہی کہتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا. تو اب اگلی قسم پتہ چلے گا، پرومو میں تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیا کرے گا. اچھا معیز کے ابا اماں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کو پتہ تھا کہ وہ اس کا ایک بیٹا ہے؟ تو اس کو نہیں پتہ ہوتا. پھر وہ ریکال کرتا ہے اپنے جب الگ سے کہ وہ بتانا چاہ رہی تھی کوئی بات، بار بار بتانا چاہ رہی تھی اور وہ بتا نہیں سکی تھی. تو ابھی سب سوچ میں چل رہے ہیں. سجاد صاحب اپنی سوچ میں، سیف یہ سوچ رہا ہے کہ کیا ان کی اماں کہتی ہیں کہ بھائی بچے کو لے آؤ تم، اور وہ کہتے ہیں بھائی میں تو کسٹڈی دے دی ہے. کرن یہ سوچ میں ہے کہ بھائی وہ معیز اب مجھے میرے بچے کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں. معیز یہ سوچ رہا ہے کہ میں خود کروں یا ایکسیپٹ یا نہیں. لاٹ آف سوچنگ از گوئنگ آن. ویسے یہ والی سٹوریز بھی بہت ہوتی ہیں کہ بھائی بچہ ہے تو شادی نہیں ہو سکتی. میں نے پتہ ایسی شادیاں دیکھی ہیں اپنے ارد گرد، جاننے والوں میں ایسی شادیاں دیکھی ہیں اور بہت سکسیزفل بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی نہیں بھی چلتی. لیکن پتہ ساری بات یہ ہوتی ہے کہ رشتے جو بھی قائم ہوں تو اس میں سچائی جب سٹارٹنگ سے ہو اور سنسیئرٹی ہو تو پھر وہ چیزیں چل جاتی ہیں. لیکن اگر جھوٹ ووٹ ہو، جیسے بعض لوگ بچے چھپا لیتے ہیں کہ بھائی نہیں بچہ ہے، وہ بعد میں پتہ چل رہا ہوتا ہے، پھر مسئلہ آتا ہے. ویسے سعدیہ صاحبہ جب سے کرن کے گھر شفٹ ہوئی بہت پیاری لگنے لگی. بہت اچھا میک اپ ہوا ہوا ان کا. ایک تو مجھے سجاد صاحب پہ بہت غصہ آتا ہے، وہ ہر بار جا کے اپنی بہن سے پوچھتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں ان سے مشورہ مانگتے رہتے ہیں. انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے ان کی زندگی. وہ بالکل سنسیئر نہیں ہے اپنے بھائی سے. خیر اس کیس میں اچھا ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ان کی بہن جب مشورے دے رہی ہوتی ہے الٹے سیدھے کہ شادی کر لو تم. حد ہے یار، مطلب خاتون ہوتے ہوئے خاتون کا گھر تباہ کر رہی ہیں. مطلب دنیا والے اتنا شاید عجیب مشورے نہ دیں، اتنی باتیں نہ بنائیں جتنی سجاد صاحب کی بہن ٹاکسک قسم کی دکھائی ہیں. بھئی یار جب کوئی آپ سے مشورہ مانگے نا، چاہے آپ بہن ہیں، بھائی ہیں، انکل ہیں، آنٹی ہیں، ابو ہیں، دوست ہیں، کچھ بھی ہے، مشورہ تو بندہ سنسیئرٹی سے دے نا. مطلب کیا سوچ کے آپ ایسا الٹا پلٹا مشورہ دے رہے ہیں جس سے اگلے کی زندگی ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی. اور فیروز صاحب تو جذباتی ہوئے جا رہے ہیں. خیر بات تو ٹھیک ہے نا، نہیں ایکسیپٹ کرتے، ایک بیچلر ہے ان کا بیٹا. لیکن میں نے یہ شادی دیکھی ہے اس طرح کی اپنی جاننے والوں میں، اور واقعی وہ سکسیزفل ہوئی ہیں. خیر اچھا ڈرامہ، ٹاپک بڑا اچھا ہے، تو مزہ آتا ہے اس ڈرامے کو دیکھنے میں بھی. اور پھر ملیں گے انشاءاللہ. فی الحال میرے پاس تو اتنا ہی تھا. کسی اور ڈرامے کے ریویو اور سٹوری کے ساتھ سبسکرائب کر لیجیے گا چینل، اگر آپ کا دل چاہے. نہیں دل چاہے تو نہیں کیجیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے تھینک یو.